پیارے بچوں، آج ہم ہڑپا تہذیب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں محمد ابرار علی خان، مددگار معلم، فیض العلوم پرائمری اسکول پربھنی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا موضوع ہڑپا تہذیب۔ پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے ہڑپا کے مقام پر 1921 میں پہلی کھدائی کا کام شروع ہوا اور یہ کام برطانوی آثار قدیمہ سر جان مارشل کی نگرانی میں ہوا۔ بعض محققین کا ماننا ہے کہ برِ صغیر ہند کے آثار قدیمہ آر کے بنڈھر نے یہ کھدائی کا کام کیا۔ پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے ہڑپا کے مقام پر پہلی کھدائی کا کام شروع ہوا، اس لیے اس تہذیب کو ہڑپا تہذیب کہتے ہیں۔ اس تہذیب کو سندھ تہذیب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہڑپا کے جنوب میں تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سندھ کی وادی میں موہنجو داڑو کے مقام پر کھدائی کی گئی۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو کے مقام پر کھدائی میں اشیاء اور تعمیرات کے جو باقیات حاصل ہوئے ان میں کمال درجے کی مشابہت تھی۔ دھولاویرا، لوتھل، کالی بنگن، دائم آباد وغیرہ مقام پر بھی کھدائی میں اسی قسم کے باقیات ملے ہیں۔ عام طور پر ہڑپا تہذیب کی خصوصیات ہر جگہ یکساں ہی پائی جاتی ہیں۔ ان میں شہروں کی منصوبہ بندی، سڑکیں، مکانات کی تعمیر، گندے پانی کے نکاسی کا انتظام، مہرے، برتن، کھلونے، مردوں کو دفنانے کے طریقے خاص طور پر شامل ہیں۔ آئیے اب ہم ہڑپا تہذیب کے گھر اور شہر کی منصوبہ بندی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہڑپا تہذیب کے لوگوں کے مکانات اور دیگر تعمیری کام خاص طور پر پکی اینٹوں کے تھے۔ کچھ جگہوں پر کچی اینٹوں اور پتھروں کا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ درمیان میں چوکون آنگن اور اس کے اطراف کمرے ہوا کرتے تھے۔ گھروں کے آنگن میں کنویں، غسل خانے اور بیت الخلاء ہوا کرتے تھے۔ گندے پانی کی نکاسی کا عمدہ انتظام ہوا کرتا تھا۔ اس کے لیے مٹی کی پکی پرنالیاں استعمال کی جاتی تھی۔ سڑکوں کے نالے اینٹوں سے بنائے جاتے تھے اور وہ ڈھکے ہوئے ہوتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ حفظان صحت کے بارے میں کس قدر بیدار تھے۔ چوڑی سڑکیں اس طریقے سے بنائی جاتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ میں قطع کریں۔ اس طرز تعمیر کی وجہ سے چوکون شکل کی جو خالی جگہ ہوتی اس میں مکانات تعمیر کیے جاتے۔ اب ہم ہڑپا تہذیب کی مہرے اور برتن کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہڑپا تہذیب کی مہریں بالخصوص مربع نما اسٹیٹائٹ نامی پتھر سے بنائی جاتی تھی۔ مہروں پر مختلف جانوروں کی شکلیں ہیں۔ ان میں بیل، بھینس، ہاتھی، گینڈا اور شیر جیسے حقیقی جانور اور ایک سینگ والے خیالی جانور دکھائی دیتے ہیں۔ ہڑپا تہذیب کے مقامات کی کھدائی میں مختلف قسم اور بناوٹ کے برتن ملے ہیں۔ ان میں لال رنگ کی سطح پر کالے رنگ سے نقش و نگار بنائے ہوئے برتن ہیں۔ نقش و نگار کے نمونوں میں مچھلی کے سفنوں، ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے دائرے، پیپل کے پتوں جیسے ڈیزائن شامل ہیں۔ بڑا غسل خانہ۔ موہنجو داڑو میں ایک وسیع و عریض غسل خانہ دریافت ہوا ہے۔ اس بڑے سے غسل خانے میں تقریباً 2.5 میٹر گہرا نہانے کا حوض تھا، جس کی لمبائی تقریباً 12 میٹر اور چوڑائی تقریباً 7 میٹر تھی۔ حوض کا پانی رسنے نہ پائے، اس لیے حوض کو اندر کی جانب سے پکی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ حوض میں اترنے کا انتظام تھا۔ وقتاً فوقتاً پانی بدلنے کا بھی انتظام تھا۔ پیارے بچوں، اب ہم عوامی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہڑپا تہذیب کے لوگ کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ کالی بنگن کے مقام پر جوتے ہوئے کھیت کا ثبوت دستیاب ہوا ہے۔ وہاں کے لوگ مختلف قسم کی فصلیں اگاتے تھے۔ ان میں گیہوں، جو خاص فصلیں تھیں۔ راجستھان میں جو اور گجرات میں ناچنی کی فصلیں بڑے پیمانے پر اگائی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ مٹر، تل، مسور وغیرہ کی فصلیں بھی اگائی جاتی تھیں۔ کھدائی میں مختلف قسم کے زیورات دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ زیورات سونے، تانبے اور قیمتی پتھروں کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ اسی طرح سیپ، کوڑی اور بیجوں کے بھی ہوتے تھے۔ عورت اور مرد کئی لڑیوں کے ہار، انگوٹھیاں، بازو بند اور کمر پٹے جیسے زیورات استعمال کرتے تھے۔
عورتیں بازوؤں تک چوڑیاں پہنتی تھیں۔ ہڑپا دور کے فن کا عمدہ نمونہ یعنی وہاں دریافت ہونے والا ایک غیر معمولی اور منفرد مجسمہ۔ اس مجسمے کے چہرے کی ہر تفصیل انتہائی واضح ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس نے شانے پر جو شال اوڑھ رکھی ہے اس پر 3 پتیوں کی نقاشی بڑے ہی خوبصورت انداز میں دکھائی گئی ہے۔ تجارت۔ لوتھل کے مقام پر کافی بڑی بندرگاہ دریافت ہوئی ہے۔ ہڑپا تہذیب کی تجارت بحر عرب کے ساحل سے ہوا کرتی تھی۔ ہڑپا تہذیب کے لوگ بھارت اور بھارت سے باہر کے لوگوں کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ کشمیر، جنوبی بھارت، ایران، افغانستان، بلوچستان سے چاندی، جست، قیمتی پتھر، موتی، دیودار کی لکڑی وغیرہ اشیاء لائی جاتی تھی اور بیرون ممالک کو یہ لوگ ململ کا کپڑا اور سوتی کپڑا فروخت کیا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہڑپا تہذیب کی معلومات جسے آپ بغور سماعت کر رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، ہمارے اردو ادب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اب اس کے زوال کے اسباب کیا ہے معلوم نہیں۔ بار بار آنے والا سیلاب، باہر سے آنے والے حملہ آور، خشک ہونا، زلزلے وغیرہ سے ہڑپا تہذیب کا زوال ہوا ہے۔ ہڑپا تہذیب ترقی یافتہ اور خوشحال شہر تہذیب تھی جس نے بھارت کی تہذیب کی بنیاد رکھی ہے۔ اسی طرح آپ ہمارے دیگر ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بر صغیر ہند کسے کہتے ہیں، تاریخ کے ماخذ، اردو ادب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔